السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ہو چکی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت مکمل ہوئی، اب سب سے بڑی سورت ہمارے سامنے آ رہی ہے، سورۃ البقرہ۔ سورہ جو ہوتی ہے اس کا جو لفظی ترجمہ ہے، عربی کا جو لفظ ہے سورہ، اس کا لفظی ترجمہ ہے جیسے کسی شہر کی فصیل ہوتی ہے، دیواریں ہوتی ہیں موٹی موٹی، اس کو سور کہتے ہیں۔ تو یہ جو فصیل ہوتی ہے جو باغوں کے گرد بھی لگائی جاتی ہے تاکہ جانور اس کے اندر داخل نہ ہو جائیں، شہروں کے گرد ایک بہت بڑی موٹی دیواریں ہوتی ہیں، فصیل ہوتی ہے تاکہ اس میں دشمن شہر میں داخل نہ ہو۔ یہ جو پرانے زمانے میں شہروں کے گرد ہوتی تھی، تو اس حوالے سے یہ سورۃ البقرہ، یعنی قرآن مجید میں یہ 114 جو سورتیں ہیں، گویا علم و حکمت کے 114 آباد شہر ہیں۔ ہر شہر کی ایک اپنی باؤنڈری ہے، اس لحاظ سے یہ سورہ ہے، سورۃ البقرہ۔ اس سورت کا عنوان جو دیا گیا وہ البقرہ ہے۔ البقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کچھ قرآن مجید کا حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، بلکہ تقریباً 2/3، اور کچھ حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ تو جو حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اس کو مکی کہتے ہیں۔ اگر کوئی صورت میں زیادہ حصہ وہی ہے تو لکھتے ہیں مکیہ، لیکن اگر زیادہ حصہ مدینہ منورہ والا ہے یا پوری کی پوری صورت ہی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس کو کہتے ہیں مدنیہ۔ تو سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنیہ ہے، یعنی مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہوا، نبی پاک پر یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ آگے ہم نے لکھا ہے کہ اس کی جو آیات ہیں ان کی تعداد 286 ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اپنی مجموعی ضخامت میں بھی اور آیات کی تعداد میں بھی۔ کوئی سورت ایسی نہیں جس کی اتنی زیادہ آیتیں ہوں، لہذا ہمارا بہت سا وقت اسی سورت پہ گزرے گا، اور یہ سورت اہم بھی بہت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوہان سے تشبیہ دی ہے، جیسے ہر چیز کی سب سے اوپر کی جو چوٹی ہوتی ہے یا اونٹ کا سب سے اوپر کا حصہ اس کا کوہان ہوتا ہے، حضور نے سورۃ البقرہ کو کوہان سے تشبیہ دی کہ یعنی یہ سورت پورے قرآن کے لیے چوٹی کے مقام پر ہے۔ اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ جس گھر میں، جس مکان میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو، وہاں جادو اثر نہیں کرتا، جنات اور بری مخلوقات اپنی شرارتیں نہیں کر سکتی انشاءاللہ العزیز۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ بھی ہمیں معلوم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی ہے میں پناہ میں آتا ہوں۔ قرآن شروع کرنے لگے ہیں تو قرآن پاک کلام ہے، پاک کلام پاک دل کے اندر جائے تو پاکی پھیلے گی، لیکن اگر وہاں نجاستیں ہیں اور نجاستوں کو دور کرنے کا عزم بھی نہیں ہے تو پاک کلام پلیت جگہ پہ جائے گا، تو اس کی پاکی خطرہ یہ ہے کہ وہ پلیت چیز پاک چیز کو پلیتی کے انداز میں لے اور نجاست پھیل جائے۔ تو لہذا دل کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ پاک کرنے کے لیے شیطان سے بھاگنا ضروری ہے، شیطان کے اثرات سے محفوظ ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے بہترین پناہ
اللہ کی ذات میں ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یا مؤنث ہے تو اس کا ترجمہ ہے میں اللہ کی پناہ میں ہوں، مذکر کے لیے آتا ہوں، مؤنث کے لیے آتی ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں، اعوذ باللہ، باللہ میں بے جو ہے یہ تھامنے کے لیے آتا ہے، کسی سے وابستہ ہونے کے لیے آتا ہے، چپک جانے کے لیے آتا ہے، میں اللہ کی ذات سے چپکتا ہوں، من الشیطان، اور بھاگ رہا ہوں، دور ہوتا ہوں شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، بسمی نام سے، اللہ اللہ کے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن بہت رحمت والا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا، ہمیشہ ہمیشہ اس کی رحمتیں قائم رہتی ہیں۔ میں پڑھوں گا، آپ صرف اس کی تلاوت سن لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی 5 آیات پڑھیں گے جو آپ کے سامنے ہیں۔ آئیے ان کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں، ایک ایک لفظ کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کے الفاظ کو ذرا دیکھ لیجئے کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہیں، کیونکہ پچھلے سبق میں 23 الفاظ آئے تھے، وہ 23 الفاظ آپ کو اچھی طرح یاد ہیں، تو پھر آج کے سبق میں آپ کو کئی الفاظ پرانے ملیں گے، ان کی پہچان مشکل نہیں ہوگی، ان کو دوبارہ یاد نہیں کرنا پڑے گا۔ آئیے پرانے الفاظ دیکھتے ہیں۔ بسمی، نام سا کے ساتھ، اسے بسمی بھی لکھتے ہیں جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اس کو بسمی اس طرح بھی لکھتے ہیں الف کے ساتھ۔ یہاں الف کے ساتھ بسم اللہ جب بھی آئے گا وہ بغیر الف کے ساتھ آئے گا، یعنی با اور سین کے درمیان الف نہیں آئے گا، لیکن اس کے علاوہ اگر کہیں آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ تو پھر با کے بعد الف بھی آئے گا، کیونکہ یہ اسم ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو، اسم کے معنی ہے نام، لیکن کیونکہ بسم اللہ بہت پڑھا جاتا ہے تو جو چیز زیادہ استعمال ہو اس کا جو کمزور حصہ ہے وہ گر جاتا ہے، لہٰذا بولنے میں اور لکھنے میں یہ الف گر جاتا ہے تو یہ بسمی بن جاتا ہے، جیسے یہاں ہے بسمی، تو بسمی نام کے ساتھ، نام کی برکت کے ساتھ، نام کی مدد کے ساتھ کچھ بھی معنی لے سکتے ہیں۔ کس کے نام کی؟ اللہ، الرحمن، یہ باتیں ہم نے پہلے سے پڑھ لی ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا الحمد، الحمد میں اصل میں حمد ہے، حمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف اور شکر، الحمد میں ہر قسم کا شکر اس کے اندر آ گیا۔ للہ،
اللہ کے لیے نیلا رنگ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ملتا جلتا لفظ بالکل تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ پہلے آ چکا ہے اللہ، تو یہاں تھوڑی سی تبدیلی ہے اس لیے میں نے بلیو کیا ہے، ورنہ اگر سیم ہوئی ہوتا تو میں گرین کر دیتا۔ تو للہ اللہ کے لیے، وہاں تھا اللہ، اللہ کا نام تھا، یہاں للہ لام ایڈ ہوا ہے تو اللہ کے لیے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ وہ کون ہے؟ رب، رب ہے، پروردگار ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ العالمین، تمام جہانوں کا، بتایا تھا یہ اصل میں عالم ہے، عالم کہتے ہیں کائنات کو، جہان کو، یا نون ایڈ ہوئی تو عالمین بن گیا، یعنی سارے جہان، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ الرحمن الرحیم سیم گزر چکا، آگے مالک، یہ ہماری اردو میں آتا ہے، مالک ہے، یوم اردو میں استعمال ہوتا ہے دن، اور الدین یہ بھی دین سے ہے، دین کے جہاں ایک معنی مذہب اسلام اور دین کے ہیں، وہاں اس کے معنی جزا و سزا یعنی بدلے کے، بدلہ میں جزا یعنی اچھا انعام بھی ہو سکتا ہے اگر اچھی چیز کا بدلہ ہوگا، اور اگر برا کام کیا ہوگا تو اس کا بدلہ سزا ہوگا۔ لہٰذا دین کے معنی جزا، بدلہ، جزا و سزا یہ سب کیے جا سکتے ہیں۔ یا صرف ہی، کا تیری، یا کا صرف تیری ہی، عبد سے عبادت، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تیری ہی، پھر یہ کیونکہ تھوڑی سی تبدیلی واو کے ساتھ آیا ہے اس لیے بلیو کلر کیا ہے۔ نستعین یہ عون سے ہے، میں نے پہلے بتایا تھا، عون کے معنی ہوتے ہیں مدد، اسی سے لفظ آتا ہے ہماری اردو میں تعاون، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اسی سے آتا ہے معاونت، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اسی سے آتا ہے استعانت، اور استعانت کے معنی ہوتے ہیں مدد طلب کرنا، مدد مانگنا، to seek help۔ تو نستعین نون شروع میں ایڈ ہوا تو ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدی تو ہدایت دے، اس کے بعد نون زبر الف نہ آیا تو یہ اس کے معنی میں، ہمیں کے معنی میں، اہدینا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، پھر صراط آیا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، پہلے الصراط تھا یہاں صراط ہے، صراط کے معنی بھی راستہ۔ الذین یہ الذی کی جمع ہے، الذی اس میں موصول ہے، جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں the person who sat there، who یعنی جو، الذین الذی کی جمع، الذی کے معنی جو، اور الذین جو لوگ۔ انعم، انعم اس نے انعام کیا، اور انعمتا تو نے انعام کیا، فعل ماضی ہو تو آخر میں تا آئے تو تو مرد ہوتا ہے، اور اگر تا کے نیچے زیر ہوتی انعمتی ہوتا تو پھر تو عورت ہوتی۔ انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم یہ بھی دو لفظوں سے ہے، علی پر اور ہم ان، تو علیہم ان پر، انعمت علیہم تو نے ان پر انعام کیا، غیر نہیں یا دوسرے، یعنی وہ انعام والے اور ہیں، وہ غیر ہیں، ان کے کن کے غیر ہیں؟ المغضوب غصہ ہوا، علیہم ان پر، غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غصہ ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہ۔ یہ میں نے ریوائز بھی کر دیا پچھلا سبق، آئیے نئے سبق کی طرف۔ یہ جو نیا سبق ہے 5 آیتیں ہیں، اس میں 35 الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ذالکہ سے لے کر واولئک هم المفلحون تک، یہ 35 ورڈ ہیں، لیکن آپ نوٹ کریں گے
ان 35 ورڈز میں سے 15 ورڈز وہ ہیں جو یا تو پچھلی آیت میں گزر چکے، پچھلے سبق میں گزر چکے، یا پھر اسی میں ہی ریپیٹڈلی آئیں گے۔ تو 15 لفظ اس میں سے نکال دیں تو نئے الفاظ جو آج آپ کے سامنے آئیں گے وہ 20 ہیں۔ 23 پچھلے میں تھے، 20 آج کے سبق میں نئے الفاظ ہیں، ان کو میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ یہ جو جن پہ آپ دیکھ رہے ہیں، جن کا گراؤنڈ یہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ پچھلی سبق میں گزر چکا ہے، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے الذین ہے، لا ہے، اور والذین بھی ہے، اور والذین کو ساتھ بلو بھی کیا ہوا ہے کیونکہ اس سبق میں بھی وہ ایک بار گزر چکا ہے، اس کے ساتھ ملتا ہوا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ یومنون کو سبز کیا ہوا ہے کیونکہ یومنون آپ دیکھیں کہ یہاں بھی آ چکا ہے۔ پھر بما ہے، یہ بھی تھوڑی سی تبدیلی سے کے ساتھ پہلے آ چکا ہے، یہ مما کی شکل میں، اور یہاں بما ہے۔ پھر وما ہے، یہ بھی وہی مما اور بما کی فیملی کا ہے۔ پھر انزلہ ہے، یہ سبز کیا ہے کیونکہ یہ پہلے گزر چکا ہے، یہ دیکھیں یہ انزلہ پہلے گزر چکا، پھر دوبارہ آیا ہے۔ پھر انزلہ کے بعد من ہے، یہ بھی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ گزر چکا ہے، ادھر ومما میں ومم میں من تھا اصل میں، اس لیے من کو بھی میں نے بلیو کیا ہے۔ اب لکھا وبالآخرہ، اور پھر ہم کا لفظ پچھلے سبق میں بھی گزر چکا، اور آج کے سبق میں بھی یہ دوسری بار یہاں اسی شکل تھوڑا سا ملتی ہوئی شکل سے آ رہا ہے، جیسے رزقناہم تھا، پھر وبالآخرۃ ہم ہے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ ہے، یہ پچھلے سبق میں گزر چکا، ربہم یہ بھی پچھلے سبق میں گزر چکا، وَأُولَئِکَ یہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ پہلے آ چکا ہے، پہلے اولائکا تھا، یہ وَأُولَئِکَ ہے۔ ہم گزشتہ سبق میں بھی گزر چکا اور آج کے سبق میں بھی دوبارہ آئے گا، تو یہ نشان لگائے ہیں۔ تو جو نئے لفظ سیکھنے ہیں وہ یہ ہیں ذالکا، جو 20 الفاظ نئے سیکھنے ہیں آپ نے وہ یہ ہیں ذالکا۔ ذالکا کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ ذالکا اشارے کے لیے آتا ہے، اشارہ کہاں کا؟ دور کا، جس کا ترجمہ آپ اردو میں وہ کرتے ہیں، کسی چیز کی طرف اشارہ کہ وہ چیز، وہ پڑی ہے، وہ الماری ہے، وہ کتاب ہے، تو ذالکا اس کا انگلش میں ترجمہ آپ دیٹ کرتے ہیں، دس کے مقابلے میں دیٹ، وہ، کیونکہ ہمارا اردو کا وہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے۔ کیسے؟ کیونکہ آپ ہی کا ترجمہ بھی وہ کرتے ہیں اردو میں، انگلش کا لفظ ہی اس کا ترجمہ بھی وہ کرتے ہیں، اور انگلش کا لفظ جو دیٹ ہے اس کا ترجمہ بھی آپ وہ کرتے ہیں، لہٰذا میں نے کلیئر کیا ہے کہ یہ جو ذالکا ہے اس کا اردو میں وہ ترجمہ کریں گے، لیکن یہ وہ والا وہ ہے جو دیٹ کا معنی آتا ہے۔ اس کے بعد ایک نیا لفظ ہمارے پاس الکتاب ہے، اگرچہ یہ قرآن مجید میں پہلے ہمارے سبق میں نہیں گزرا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ کتاب کسے کہتے ہیں، تو کتاب کے معنی کتاب کے ہیں، اور الف لام لگانے سے اس کی شان بتائی جا رہی ہے۔ الکتاب، لا گزر چکا نہیں، اور ریب یہ نیا لفظ ہے، ریب، ریب کے معنی ہوتے ہیں شک، ایسا شک جو انسان کو بے چین رکھے، تکلیف کی حالت میں رکھے، بے چین ہو جائے، اسے ریب کہتے ہیں۔ فی ہی، اس میں، ان کی وضاحت میں نیچے جا کے کروں گا، نیچے کی ہوئی ہے بلکہ میں ادھر آ جاتا ہوں، یہ آپ کو دکھا دیے، اب یہاں آ جاتے ہیں۔ جی ذالکا اس میں اشارہ ہے وہ کے معنی میں، الکتاب کتاب، ذالک الکتاب یعنی وہ کتاب، لا نہیں، ریب کوئی، یہ ریب کے معنی ویسے شک ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ترکیب ہے نا لا ریبا، اس کی وجہ سے، یہ گرامر تو ہم نہیں پڑھیں گے ابھی کیونکہ ہمارا کورس میں گرامر تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا سمجھنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، لا ریبا یہ سٹائل یہ بتاتا ہے، اس کے معنی ہے کہ کوئی بھی شک نہیں،
فیہ، فیہ جو ہے یہ اصل میں دو لفظ ہیں، ایک فی ہے، فی پریپوزیشن ہے، جیسے انگلش میں ان آتا ہے ان، فیہ اس میں، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو گنجائش کا معنی ہم نے نکالا ہے وہ یا لا ریب کی ترکیب سے ہم نے نکالا ہے، ورنہ اس کے لیے علیحدہ لفظ یہاں نہیں آیا۔ تو لا ریب فیہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اگلی ترکیب ہے ہدن للمتقین، سب سے پہلے ہدن، یہ ہدن وہی ہے جہاں آپ کے پاس اردو میں لفظ ہوتا ہے ہدایت، رہنمائی، اور ایسا لفظ آپ نے پیچھے دیکھا اہدینا میں بھی گزر چکا ہے، اہدی کے معنی رہنمائی کر اور ہدن کے معنی رہنمائی، یعنی یہ اس میں مصدر ہے، اور اہدی جو تھا اہدے دعائیہ تھا، ہدایت دے، اور ہدا ہدایت، رہنمائی۔ آگے ہے للمتقین، للمتقین جو ہے یہ شروع میں اس کے لے آیا ہے، یہ وہی پریپوزیشن ہے جو آپ کی الحمد للہ میں اللہ کے نام سے پہلے آیا تھا، لے یعنی کے لیے، پھر ال آیا ہے اضافی، یہ وہی ہے الحمد کے حمد سے پہلے ال آیا تھا خاص کرنے کے لیے۔ اصل لفظ جو آپ پہلے سے جانتے ہیں اردو میں وہ ہے متقی، متقی کہتے ہیں تقوی والا انسان، پرہیزگار انسان، وہ انسان جو بچ بچ کے چلتا ہو، لا ابالی پن کا شکار نہ ہو، غافل نہ ہو، بلکہ ہر چیز کو پورا احتیاط کے ساتھ کرتا ہو، اسے متقی کہتے ہیں۔ متقی کے آگے یا اور نون ایڈ ہوا ہے تو یہ متقین بن گیا، الف لام لگا تو المتقین، یعنی بہت سے پرہیزگار لوگ، للمتقین لام سے لے کے معنی کے لیے، تو للمتقین کے معنی ہے پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ فرمایا ہدن للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یعنی یہ جو کتاب ہے قرآن مجید یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اگلی ترکیب ہمارے پاس آ رہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، اس میں پہلا لفظ ہے الذین، آپ کو یاد ہوگا یہ پہلے گزر چکا ہے، الذی کی جمع ہے، الذی کی معنی جو، تو الذین جمع ہے تو یعنی جو لوگ، بہت سے لوگ، یؤمنون یہ عربی کے اصلی حروف حمزہ میم نون امن سے ہے، اس سے پہلے یا لگا، فعل مضارع ہے، یعنی یہ ایسا فعل ہے عربی کا جو حال، پریزنٹ اور مستقبل یعنی فیوچر کے معنی میں آتا ہے۔ عربی میں جو فعل حال اور مستقبل دو زمانوں کے لیے آئے اسے ہم فعل مضارع کہتے ہیں۔ میں آپ کو لکھ دوں فعل مضارع کا لفظ، یہ ہے فعل مضارع، ایسے لکھتے ہیں فعل مضارع، یہ فعل مضارع میں نے لکھا ہے آپ کے سامنے۔ یہ ماضی کے مقابلے میں عربی میں فعل مضارع آتا ہے، ماضی میں گزشتہ دور کی بات ہوتی ہے اور فعل مضارع میں پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ کو پیچھے میں نے بتایا تھا کہ اعوذ میں آیا تھا، میں پناہ میں آتا ہوں، نعبد اور نستعین میں نون آیا تھا شروع میں، فعل مضارع کا لفظ تھا، شروع میں نون آیا تھا، تو ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، تو یعنی حمزہ فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے تو میں کا معنی دیتا ہے، نون آتا ہے تو ہم کا معنی دیتا ہے۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ یا آئے گا تو وہ کا معنی دے گا،
یا آتا ہے تو وہ کا معنی دیتا ہے. تو آگے امن ہے، امن اور اسی سے ایمان ہے. ایمان کے معنی اللہ کے دین میں آ جانا، یعنی اللہ نے جن باتوں کو کہا ہے کہ ان پر یقین کرو، ان پر یقین کرنا. تو جو شخص اللہ کی بات پر یقین کر لے وہ امن میں آ جاتا ہے. تو یؤمنو کے معنی ہوتے ہیں وہ ایمان لاتا ہے. یؤمنو کا معنی ہوا وہ ایمان لاتا ہے. پھر واو نون آخر میں ایڈ ہوا، اس سے جمع بن گیا. آپ دیکھ رہے ہیں عربی میں واو نون اور یا نون آخر میں ایڈ ہونے سے فعل مضارع بھی جمع بن جاتا ہے، اور کوئی اسم ناؤن ہوتا ہے تو وہ بھی جمع بن جاتا ہے. یہ جو اس میں موصول گزرا تھا وہ بھی الذی کے بعد یا نون لگنے سے الذین جمع بن گیا. یہ بھی یومنو کے بعد واو نون لگنے سے جمع بن گیا. صرف یومنو ہو تو اس کا معنی ہوگا وہ آدمی ایمان لاتا ہے، لیکن واو نون ایڈ کیا یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں. الذین یؤمنون، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. بالغیب، بالغیب یہ غیب سے ہے. غیب کہتے ہیں ایسی چیز کو جو آپ کی میری محسوسات سے دور ہو، آپ اسے ٹچ نہ کر سکیں، آپ اسے دیکھ نہ سکیں، آپ اسے سونگھ نہ سکیں، آپ اسے کسی طرح بھی محسوس نہ کر سکیں، مطلب ہے ظاہری اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس نہ کر سکیں، تو اسے غیب کہتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین کون ہیں؟ جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. آگے ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. وَيُقِيمُون کے بھی شروع میں واو ہے. وا کا لفظ پہلے بھی ہمارے پاس گزر چکا، یہ اور کے معنی میں آتا ہے. عربی کے کسی لفظ سے پہلے واو اکثر اور کے معنی میں آتا ہے. یہ جو یقیمون ہے آپ دیکھ لیں یہ قاف واو میم سے بنا ہے. اسی سے قوم ہوتی ہے، آپ کی ہماری قوم، نیشن. اسی سے آپ نے سنا ہوگا قیام، قیام رمضان، قیام اللیل. قیام کے معنی کھڑا ہونا. اور اسی سے آتا ہے عربی میں اقامت، جیسے نماز کی اقامت ہوتی ہے، اقامت کے معنی کھڑا کرنا. قیام کے معنی کھڑا ہونا اور اقامت کے معنی کھڑا کرنا. اس سے فعل ماضی عربی کا آتا ہے اقام. اقامہ، اقامہ کے معنی اس نے قائم کیا، اس نے کھڑا کیا. اسی سے مضارع عربی میں آتا ہے یقیمو. دیکھیں یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ کا معنی آئے گا. یقیمو کے معنی وہ کھڑا کرتا ہے، وہ قائم کرتا ہے. پھر یقیمو کے بعد واو نون ایڈ کیا تو جمع ہو گیا، یعنی وہ سب قائم کرتے ہیں. جیسے یومنو کے بعد واو نون کیا تھا تو وہ سب ایمان لاتے ہیں. اور یہ ہے وَيُقِيمُونَ، اور وہ سب قائم کرتے ہیں. کیا قائم کرتے ہیں؟ الصلاۃ، نماز. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ سب نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کی اقامت کرتے ہیں. نماز کو پڑھتے نہیں، قائم کرتے ہیں. پڑھنا تو صرف الفاظ پڑھ لینا پڑھنا ہے، لیکن ان کے ساتھ اپنے آپ کو پورا کا پورا جسمانی طور پر، روحانی طور پر، نفسیاتی طور پر ان الفاظ کے ساتھ ساتھ چلنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو کرنا، یہ اقامت ہے، یہ نماز قائم کرنا ہے. قرآن میں نماز پڑھنے کا نہیں، نماز پڑھنے سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ نماز قائم کرنے کی ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ سب نماز کو قائم کرتے ہیں. آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ پہلے واو آیا ہے. واو وہی ہے جو اور کے معنی میں آتا ہے، اور جو مما ہے اس کو سمجھ لیجئے، یہ من اور ما سے ہے.
من وہ ہے جو پہلے گزر چکا، اعوذ باللہ من الشیطان، من کے معنی سے، یعنی یہ انگلش کا عام طور پہ فرام کے معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں، انگلش کا جو پریپوزیشن فرام ہے یہ اس کے قریب قریب معنی میں آتا ہے۔ ما یہ بھی الذی جیسے آیا تھا ہمارے پاس جو کے معنی میں، ما بھی جو کے معنی میں آتا ہے۔ تو مما کے معنی کرتے ہیں اس میں سے جو، جب یہ اکٹھے آئیں مما اس کو معنی ہوتے ہیں اس میں سے جو، و مما اور اس میں سے جو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اکٹھا کرنے کے بعد لفظ کی شکل یہ بن گئی۔ آگے ہے رزقناہم، یہ رزقنا اصل میں رزق سے ہے، رزق کے معنی ہوتے ہیں روزی، خوراک، اور رزا کا فعل ماضی ہے عربی کا، رازا کا کے معنی اس نے روزی دی، اسی سے آپ نے اردو میں لفظ نہیں پڑھا ہوا رازق، اللہ میرا رزق وسیع فرما، اللہ رازق ہے یعنی روزی دینے والا ہے، اور رزاق بہت زیادہ روزی دینے والا، بہت زیادہ دینے والا، رزاق۔ تو رازا کا کے معنی تھے اس نے روزی دی، یہ فعل ماضی ہے تو اس میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ آخر میں اٹیچ ہو کر آتا ہے، کیونکہ ماضی میں چیز گزر جاتی ہے نا، تو جو کار آپ کے آگے فراٹے مارتے ہوئے گزر جائے تو اس کی بیک سے ہی آپ کو پتا چلے گا نا کہ یہ کار کس کی ہے اور کون سی کار ہے، وہ بیک سے پتا چلتا ہے، تو لہٰذا فعل ماضی کے اینڈ سے پتا چلتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا۔ تو رزقنا ہم نے رزق دیا، جبکہ فعل مضارع کا میں نے بتایا تھا حال اور مستقبل کا، یعنی جو گاڑی آ رہی ہو یا ابھی آنی ہو اس کے دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ گاڑی کس کی ہے، اور جو گزر جائے اس کی بیک سے، اس لحاظ سے جو فعل مضارع ہوتا ہے عربی کا اس کے شروع سے پتا چلے، نشانی ہوتی ہے اس میں کہ یہ کام کون کر رہا ہے، کون کرے گا، لیکن فعل ماضی میں اینڈ پہ اس کے اٹیچ آ کر بتاتا ہے حرف کہ یہ کام کس نے کیا۔ تو فرمایا رزقنا، تو نون زبر الف نا، ہم نے، رزقنا ہم نے رزق دیا، یہ پورا لفظ ہے رزقنا ہم نے رزق دیا، لیکن اس کے ساتھ ہم بھی اٹیچ ہے، اس کے معنی ہے ان کو، ہم کا لفظ یاد رکھیے گا، ہم جو ہے یہ عربی میں اٹیچڈ پروناؤن ہے، جیسے انگلش میں them، we gave them، رزقنا ہم ہے ہم ان کو، تو یہ عربی کا اٹیچڈ پروناؤن لفظ کے آخر میں اٹیچ ہوتا ہے، تو اور اس کے معنی ان کو، رزقناہم ہم نے ان کو روزی دی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو جو روزی دی اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو روزی دی، اس میں سے جو ہم نے ان کو روزی دی، ينفقون، یہ خرچ کرنے کا معنی میں نے پہلے بتایا، لفظ اب آ رہا ہے، ينفقون، یہ نون فا قاف سے ہے، اس سے آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوگا کہ مرد کے ذمہ عورت کا نان و نفقہ ہوتا ہے، نفقہ، نفقہ کے معنی ہوتے ہیں خرچ، اسی سے عربی میں فعل انفاق آپ نے سنا ہوگا، انفاق، انفاق کے معنی خرچ کرنا، مال کا انفاق، مال خرچ کرنا، انفاقہ اس نے خرچ کیا، ينفقو آپ نے دیکھا پھر یا سے شروع ہو رہا ہے، اس کے معنی وہ خرچ کرتا ہے، پھر واو نون ایڈ ہوا تو جمع ہو گیا ينفقون، جیسے یقیمون آیا تھا، جیسے یؤمنون آیا تھا، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں، اور ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں، یہ مکمل ہوا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں۔
آگے ہے والذینہ، یہ پہلے گزر چکا، الذینہ پہلے گزر چکا، یہ گزرا، جو لوگ، یہ والذینہ آ گیا دوبارہ واو کے ایڈیشن کے ساتھ، یعنی اور جو لوگ، یؤمنون یہ بھی ابھی گزر چکا، وہ سب ایمان لاتے ہیں، والذین یؤمنون اور وہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ آگے ہے بما انزل الیک، بما کو سمجھ لیجئے، ما ابھی گزرا تھا، میں نے بتایا تھا کہ یہ جو کے معنی میں آتا ہے، جیسے مما میں آیا تھا، وہاں ما سے پہلے من آیا، من کے معنی تھے میں سے، فرام، بے کے معنی، بے جو ہے یہ بھی سے اور ساتھ کے معنی میں آتا ہے، یہ بھی اعوذ باللہ میں گزر چکا، اس کے معنی ساتھ سے، بما اس کے ساتھ جو، تو کیونکہ ایمان کا ذکر ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ایمان لائے اس کے ساتھ جو کی بجائے ہم کہتے ہیں ایمان لایا اس پر جو، لہٰذا یہاں بے ساتھ کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پر کا معنی بھی دے رہا ہے ہماری اردو میں۔ انزلہ، اس کے اصلی حرف ہیں نون زائے لام، نون زے لام آپ کہتے ہیں، اسی سے ہے نازالہ، وہ اترا، اور اسی سے آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوگا نزول، قرآن کا نزول ہوا یعنی قرآن کا اترنا ہوا، قرآن نازل ہوا یعنی اترنے والا ہوا، اسی سے آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوگا منزل، وہ جگہ جہاں کوئی اتر کے وہاں رہے اس کو منزل کہتے ہیں، اسی سے انزال ہوتا ہے، یہ میں لکھ رہا ہوں انزال، انزال کے معنی اتارنا، عربی میں آتا ہے انزالہ، فعل ماضی آتا ہے اس نے اتارا، لیکن اس سے پیسو وائز بن گیا انزلہ یعنی اتارا گیا۔ ہم اس کا ترجمہ دو طریقے سے کرتے ہیں، انزلہ کے معنی اتارا گیا بھی کرتے ہیں، اور صرف جو چیز اتاری گئی ہو تو دراصل اترتی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہم اترنا بھی کرتے ہیں، وہ اترا، انزلہ وہ اتارا گیا یعنی وہ اترا، تو بما انزلہ جو نازل ہوا، جو اترا، جو اتارا گیا، الیکا، یہ پھر دو لفظ ہیں، ایک الہ ہے، الہ پریپوزیشن ہے، الہ کے معنی طرف، اس کو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو الہ ہے یہ طرف کے معنی میں آتا ہے، جیسے انگلش میں ٹو ہوتا ہے، which was descended to، کا معنی یور، تمہاری، یور تمہاری، یہ بھی اٹیچڈ پروناؤن ہے، الی کا پورے جوڑ کا معنی ہوا، پورے مرکب کا معنی ہوا تیری طرف، ٹو یو، ٹو یور سائڈ، بما انزل الیکا جو اترا تیری طرف، اس پر جو تیری طرف اتارا گیا، پوری ترکیب والذین یؤمنون بما انزل الیک، والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک اس پر جو تیری طرف اتارا گیا، جو تیری طرف نازل ہوا، وما، یہ آپ نے دیکھا یہ ریپیٹ ہوا ہے، وا کی ایڈیشن کے ساتھ اب آیا ہے، وا کے معنی اور، ما کے معنی جو، وما اور جو، انزلہ اتارا گیا، اترا، نازل ہوا، من قبلک، من کے معنی سے، اور قبل کا آپ جانتے ہیں کہ قبل کے معنی ہوتے ہیں پہلے، فلاں سے قبل اردو میں استعمال ہوتا ہے، ما قبل، تو قبل کا پھر کا آیا ہے، ایڈ ہوا ہے، کا کے معنی تیری، یو، یور، من قبل کا بیفور یو، آپ سے پہلے، من قبل کا آپ سے پہلے، وما انزل من قبلک اور اس پر جو اترا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، چوتھی آیت میں فرمایا وبالآخرہ، آخرت، آخرہ یعنی آخر اسی سے ہے، اخر اسی سے ہے، آخرت اسی سے ہے، تاخیر اسی سے ہے، تاخیر کے معنی کسی کام کو لیٹ کرنا، تو آخر جو حمزہ خارے آتا ہے تو اس کے معنی بعد کے معنی میں آتا ہے،
آخرت اس زمانے کو کہتے ہیں جو اس دنیا کے زمانے کے بعد جو زمانہ آئے گا قیامت کے بعد کا، اسے ہم آخرت کہتے ہیں۔ تو یہ بے آپ نے پہلے پڑھا تھا بما انزل الیکا، جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اترا، تو یہاں بھی بالآخرتی آخرت پر، وبالآخرتی اور آخرت پر۔ ہم کا لفظ بھی پہلے گزر چکا، میں نے بتایا تھا یہ دے اور دم کے معنی میں آتا ہے، اگر کسی لفظ کے آخر میں اٹیچ ہو تو دم کے معنی میں، اور ہم شروع میں آئے جیسے یہاں یوقنون کے شروع میں آیا ہے تو ہم کے معنی ہوں گے وہ سب دے۔ یوقنون، یوقنون کا یا کاف نون کا لفظ ہے، آپ اردو میں جانتے ہیں کہ یا کاف نون سے اردو میں ایک لفظ آتا ہے یقین، مجھے آپ کی بات کا یقین ہے، تو یقین سے یہ نکلا ہے، اس سے پہلے یا پیش یو آیا ہے، اور جو یا کی پیش کی وجہ سے جو یقین کی یا تھی وہ واو میں بدل گئی، تو یہ بن گیا یوقینو۔ یوقینو کے معنی وہ یقین لاتا ہے، وہ یقین رکھتا ہے، اور یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ پھر آخری آیت آ رہی ہے، فرمایا اولئک، اولئک کو سمجھ لیں، آپ نے اس سبق کے شروع میں دیکھا تھا ذالک آیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ ذالک اس میں اشارہ ہے، اس کے معنی وہ ہے، لیکن کون سے والا؟ وہ دیٹ والا، ہی والا نہیں، شی والا نہیں، اٹ والا نہیں، یہ دیٹ والا۔ تو اولئک اس کی جمع ہے، ذالک کی جمع ہے، ایک ہو تو ذالک دیٹ، اور بہت سے ہوں تو اولئک دوز، یہ ہے اولئک دوز، وہ لوگ، وہ جو اشارہ کر کے، علی پر، آن، ہدن ابھی گزرا اس آیت کے پہلے سبق میں، اس آج کے سبق کے شروع میں، لا ریب فیہ ہدن للمتقین، ہدن کے معنی ہدایت، رہنمائی۔ آخر میں پھر آگے فرمایا من ربہم، من بھی پہلے گزر چکا، سے رب کا لفظ بھی پہلے گزر چکا، رب، ہم بھی گزر چکا، ہم اور ہم ایک ہی بات ہے، ہم کے معنی ان کے، دم، اور ربہم کے معنی بھی ان کے، ربہم کے معنی ان کے رب، دیئر لارڈ، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور وہ سب، ریپیٹ ہوا، ہم بھی ریپیٹ ہوا، وہ اولئک کا جو وہ ہے وہ دوز ہے، اور ہم کا جو وہ ہے وہ دے ہے، دونوں جمع ہیں، اولئک اس میں اشارہ ہے اور ہم اس میں ضمیر ہے، پروناؤن۔ آخر میں فرمایا المفلحون، المفلحون کا الف لام وہی معرفہ بنانے کے لیے، پھر آگے لفظ آتا ہے مفلح، مفلح جو ہے یہ فلاح سے ہے، آپ اذان میں سنتے ہوں گے حی علی الفلاح، فلاح کے معنی کامیابی، اور جو آدمی کامیاب ہو جائے اسے کہتے ہیں مفلح، المفلح یعنی اسپیشل کامیاب، اور واو نون ایڈ ہوا تو جمع ہو گیا المفلحون، کامیاب لوگ، واولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ تو کامیاب ہیں۔ آپ نے دیکھا اولئک میں بھی وہ ہے اور ہم میں بھی وہ ہے، تو لہٰذا جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے تو ہم نے ترجمہ کیا وہی تو ہیں، الف لام بھی پھر مفلح پہ ہے، اس لیے ان تینوں کی جمع ہونے سے اس کے ترجمے ہم نے وہ کامیاب ہے نہیں کر رہے، بلکہ ہم کر رہے ہیں وہی تو ہیں جو کامیاب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا اس سبق کا یہ حصہ مکمل ہوا، آئیے اب ترجمے کی طرف باقاعدہ آتے ہیں، جو آپ کا اصل مقصد ہے، باقی باتیں تو میں نے سمجھانے کے لیے کی تھی، اصل مقصد ترجمہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آئی تھی الف لام میم، اس کے بارے میں میں نے نہیں بتایا، لیکن آپ کو پتہ ہوگا یہ الف لام میم تینوں حرف علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، انہیں علما 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 نہیں پڑھا جاتا، الف علیحدہ پڑھتے ہیں، لام کو کھینچ کر علیحدہ پڑھیں گے، میم کو کھینچ کر علیحدہ پڑھیں گے، یہ بن جائے گا الف لام میم۔ اس کا ترجمہ بھی یہی ہوگا الف لام میم، اس کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے، یہ بس آپ اتنا جان لیجئے
یہ اللہ اور رسول کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں، لہذا آپ کو اور مجھے کوئی حیثیت حاصل نہیں کہ ہم اس کو ڈی کوڈ کریں، اس کے معنی اللہ اور رسول کے درمیان راز ہیں۔ یہ جتنے بھی حروف مقطعات آئیں گے وہ اسی قسم کے ہیں قرآن مجید میں۔ آگے آیت شروع ہو رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کوڈ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو بتا رہے ہیں اور تمام انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ ذالک الکتاب وہ کتاب ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس چیز کا مقام و مرتبہ ذرا بلند بتانا ہو اسے کہتے ہیں یہ تو وہ صاحب ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ترجمہ ہم اپنی طرف سے کریں گے، کیونکہ یہ جو وہ کہا جا رہا ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی وہ جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا نا، یہ ہے وہ کتاب۔ ذالک الکتاب یعنی یہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے، آپ دیکھتے ہیں کہ لا ریب کے بعد یہ جو اوپر 3 نقطے دیے گئے ہیں، پھر فیہ کے بعد ایک جیم کے نشان کے بعد 3 نقطے دیے گئے ہیں، یعنی فیہ کا لفظ جو ہے یہ اس کے دائیں طرف بھی 3 نقطے ہیں اور اس کے بائیں طرف بھی 3 نقطے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیہ کا جو لفظ ہے یہ یا تو پچھلے کے ساتھ مل کے آئے گا یا پھر اپنے اگلے حصے کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، یعنی یہ فیہ کا لفظ اپنے پچھلے کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا، تو ہم پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رک جائیں گے، آگے پڑھیں گے ھدی للمتقین، اور اگر اگلے کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یہ پڑھنے کا طریقہ ہوگا، یعنی یہ جو فیہ 2-3 نقطوں کے درمیان ہے، یعنی فیہ کو یا پچھلے سے ملا کے پڑھیں یا اگلے سے ملا کے پڑھیں، اسے دونوں کے ساتھ اکٹھے ملا کے نہیں پڑھ سکتے۔ تو ترجمے میں تھوڑا سا فرق آتا ہے لیکن بات ایک ہی رہتی ہے، تو کیونکہ ترجمہ ٹھیک رہتا ہے دونوں صورتوں میں اس لیے یہ آپ کو اجازت دی گئی ہے، کیونکہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ تو ذالک الکتاب یہ ہے وہ کتاب لا ریب جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر ہم یہاں رک جائیں تو پھر کہیں گے ذالک الکتاب لا ریب، یہ ہے وہ کتاب جو لا ریب ہے اپنے مقام میں۔ پھر اگلے کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے فیہ کو تو ترجمہ کریں گے فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اگر ہم فیہ کو پچھلے کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو پھر پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اگلی آیت میں ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ صرف یہ نہیں جو چیز اپنی عقل میں آئے یا اپنے دماغ میں آئے یا اپنی نگاہوں میں آئے خود دیکھ سکیں اس کو تو ہم مانیں گے، جو چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی، ہمیں آواز نہیں آئے گی، جو ہمارے محسوسات میں نہیں آئے گی اس پر ہم ایمان نہیں رکھتے، یہ تو پھر آپ ظاہر پر ایمان لے آئے۔ لیکن جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ایسی شخصیت پر ایمان لاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا رسول ہے، جو کہے گا حق کہے گا، اس پر اگر ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب ہے غیب پر ایمان نہیں لاتے۔ الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا جو متقین ہیں یہ وہ خوش نصیب ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کی اگلی خوبی بتائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ تیسری خوبی بتائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر چیز اپنے لیے رکھ لی۔ چوتھی آیت میں فرمایا ان کی چوتھی خوبی آئی متقین کی جن کے لیے قرآن ہدایت ہے، یعنی قرآن سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگرچہ قرآن پوری انسانیت کے لیے فائدے کی چیز ہے لیکن اس کے فائدے اٹھانے کے لیے انسان کا جیسے اندھا آدمی سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، حالانکہ سورج ہوتا تو پوری کائنات کے فائدے کے لیے ہے۔ جیسے میٹھی چیز ہوتی تو سب کے لیے میٹھی ہے، لیکن جس کو بیماری لگی ہو کہ اس کو ہر چیز کڑوی لگتی ہو، بہت بری بیماری لگ گئی ہو، اس کا ذائقہ خراب ہو گیا ہو، اسے میٹھی چیز میٹھی نہیں لگے گی۔ اسی طرح قرآن کی ہدایت سے فائدہ بھی وہی اٹھا سکیں گے جو متقین ہوں گے۔
ان کی 3 خوبیاں بتائیں. چوتھی خوبی یہ بتائی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ متقین وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس چیز پر جو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر اترا. حضور پر کیا اترا؟ قرآن اور قرآن، اور قرآن کی روشنی میں حضور نے جو وضاحتیں کی وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے باتیں تھیں، کیونکہ اپنی طرف سے تو حضور نہیں بولتے، اگرچہ الفاظ حضور کے تھے لیکن بات اللہ کی ہوتی ہے. تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. پہلے نازل سے مراد ہے کہ جو اللہ کی ہدایت کا سلسلہ ہے، تو حضور پہلے نبی نہیں ہیں جو اللہ کی کتاب کا باتیں ان تک آئی ہیں، بلکہ ان سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. جیسے حضرت آدم پر صحیفے آئے، حضرت ابراہیم پر آئے، اور حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی، حضرت داؤد پہ زبور نازل ہوئی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، اس بات پر یقین رکھنا چاہیے. فرمایا جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. 4 خوبیوں کے بعد 5ویں اور آخری خوبی یہ بتائی وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وہ جو متقین ہیں ان کا آخرت کی زندگی پر یقین ہوتا ہے، شک بھی نہیں ہوتا. آخری آیت میں فرمایا آج کی اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، یہ جو متقین ہیں ان 5 خصوصیتوں والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. یعنی اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت، اور جو لوگ ہدایت پر ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا اور یہی لوگ ہی تو کامیاب ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور وہی تو ہیں جو کامیاب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو انہی میں بنائے اور کامیاب کامران زندگی عطا فرمائے. دنیا کی زندگی میں بھی اللہ ہمیں کامیاب رکھے اور آخرت میں بھی کامیابیاں سمیٹنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو مجھ سے پوچھ لیں.